16 رجب کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی سو افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نقاہت کی وجہ سے بھاری زرہیں اتار کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری میں انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3 لاکھ کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا جس نے ساحلی شہر طرطوس پر قبضہ کر لیا۔ پھر شمال میں ارروہا کے شہزادے تھوروس نے جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بالڈون بھی اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون ارروہا کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک اور رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کے سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے ربیع الاول 490 میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد شعبان 490 ہجری میں اسے سلجوقیوں سے چھین لیا۔ اب القدس میں عبیدیوں کا نیب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔ عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اس سے اپنی دوستی فراموش کر کے اسی کے مقبوضات پر ہاتھ صاف کرنا شروع نہ کر دے۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام بھیجا: صلیبیوں نے جو فتوحات علی کے دشمن سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو خدا ہی نے ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، بس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے القدس میں جائیں اور پوری آزادی سے زیارت اور عبادت کی رسوم بجا لائیں۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبیوں کو خطرناک انجام کی کھوکھلی دھمکی بھی دی تھی۔ صلیبی سورما جو یروشلم پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کے ٹھان کر آئے تھے، بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں کان دھرتے؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا: ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس سمازن ہیں وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں نہ بغداد کے خلیفہ سے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری رہا۔ اس دوران حمص، قیصاریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں معصورین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئی، مگر وہ راستے ہی میں نصرانیوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد واپس چلی گئیں۔ اس طرح اہل شہر کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہ گئے۔ شام کے دیگر شہروں کے حکام انطاکیہ والوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ خود منتصر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید انطاکیہ اب بھی بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی سلطان اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، جو حاکم موصل کربوکا کی قیادت میں عنقریب پہنچنے والی تھی۔ مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرف اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب بوہیمنڈ سے ساز باز کر لی اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے خبر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع میسر کیا۔
سلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ موصل کا حاکم کربوکا امدادی فوج لیے آ رہا تھا، بلا وجہ فوج کو بہت سست روی سے چلا رہا تھا۔ اگر وہ تیز رفتاری سے کوچ کرتا تو نہ صرف انطاکیہ کو بچایا جا سکتا تھا بلکہ بزدل سلیبیوں کو یہیں سے یورپ لوٹ جانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ مگر کربوکا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ پہنچی جب شہر میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ کربوکا کے ہم فکاب لشکر جو 28 امیروں کی افواج پر مشتمل تھا، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، جبکہ سلیبیوں نے اس سے بچنے کے لیے انطاکیہ کی فصیلوں کی پناہ لے لی۔ سلیبیوں کو ایک تو مسلمانوں کے لشکر کا خوف تھا، دوسرے ان کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور درختوں کے پتے چبا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کے کربوکا سے امان مانگی، مگر کربوکا نے جواب دیا، اب تو تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کربوکا کا یہ جواب شجاعت نہیں تکبر پر مبنی تھا۔ وہ ایک بد اخلاق انسان تھا جس کی درستی اور تحقیر آمیز رویے سے تمام محتاط افسران بددل ہو چکے تھے۔ ادھر نصرانیوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ان کے ایک راہب نے عجیب چال چلی۔ اس نے چپکے سے ایک پرانا نیزہ زمین میں دفن کر دیا اور فوج کے امراء سے کہا، سنا ہے کہ یسوع مسیح کا ایک نیزہ انطاکیہ میں دفن ہے، اسے تلاش کرو، اگر مل گیا تو فتح ہمارا مقدر ہے، اگر نہ ملا تو ہلاکت طے ہے۔ راہب کے کہنے پر امرائے فوج 3 دن تک روزے رکھے اور دعائیں کی۔ پھر راہب کے کہنے پر کھدائی کی گئی تو ایک جگہ سے وہ نیزہ نکل آیا۔ اس سے سلیبیوں میں ایک جوش پھیل گیا اور وہ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ پیر 25 رجب 491 ہجری کو دونوں لشکروں میں گھمسان کرن پڑا۔ کربوکا کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان پرجوش سلیبیوں کے سامنے جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے سینکڑوں افراد شہید ہوئے اور باقی ماندہ پسپا ہو گئے۔ اس شکست سے فاش نے شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ سلیبی چاہتے تو کسی وقت کسی دقت کے بغیر القدس کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر اکثر نواب اپنے لیے الگ الگ شہر بھی فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کئی ماہ تک وہ مختلف ساحلی شہروں پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نواب ریمنڈ نے البیرا کو فتح کر کے وہاں تمام مسلمان آبادی کو فنا کر دیا۔ مارزا میں اس نے ایسا قتل عام کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی لاشوں سے گزرے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ترتوس کو مسلمانوں نے خود خالی کر دیا تھا۔ سلیبی اس پر قبضہ کرتے ہوئے عقا پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یہاں کئی ماہ تک سخت مدافعانہ لڑائی لڑی۔ سلیبیوں نے شام اور فلسطین کے ان ساحلی شہروں کی مہمات میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا خون بہایا۔ اس دوران آپت ناندیش حکمران مستعلی سلجوقی ترکوں، قیصر ایلکسیس مغربی عیسائی حکمرانوں اور سلیبی لشکر کے قائدین سے خط و کتابت کرتا رہا۔ وہ غالب فریق کا اتحادی بن کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی توقع میں تھا۔ اس نے سلیبی سرداروں کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ گارڈفرے کو 40,000 اشرفیوں، 30 بیش بہا قیمت جوڑوں اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے سجے ہوئے عربی گھوڑے کی خلعت پیش کی۔ مستعلی کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیت المقدس کو، جسے اس نے کچھ مدت قبل ہی سلجوکیوں سے چھینا تھا، بدستور اپنے پاس رکھے، مگر سلیبیوں نے اس کی خواہش کو دوبارہ حقارت سے مسترد کر دیا۔ آخرکار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رملہ سے ہو کر 6 جون 1099 کو القدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں مستعلی کا نائب افتخار الدولہ انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے 3 لاکھ سلیبیوں میں سے صرف 50,000 افراد رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اتحاد اور اتفاق سے کام لیتے تو اس لشکر کو شکست دینا کوئی مشکل نہ تھا، مگر افسوس کہ القدس کے محصورین کے لیے شام سے لے کر بغداد تک کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی، اور تاریخ کا وہ دردناک دن آیا جب سلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول
صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں تہہ تہہ کیے گئے۔ مچار لکھتا ہے، گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نیز وہ کہتا ہے، جب عیسائی مسجد عمر پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں میں کڈ مڈ ہو گئے۔ اس ہیبت ناک ہنگامے میں گریہ وزاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا تعاقب کر کے لاشوں کے ڈھیروں کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ ڈی اگلیس کا چشمدید بیان ہے کہ مسجد کے اندر و صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے، ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کا قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی افراد کو لٹکا رہے تھے۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہا رہے تھے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھی۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھی۔ سقوط القدس 23 شعبان 492 کو ہوا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ یعنی مسجد عمر میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے تمام باقی ماندہ مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مزید ایک ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشمدید شاہد البرٹ دی ایکس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ رہے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ سوایان عشق انگیز مسیح کہے، دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور تمام حاضرین دربار سار و قطار روئے، مگر یہ نالہ و شیون بے فائدہ رہا۔ اس حادثے نے مسلم حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت بغداد نے سلطان برکیارق اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے فوج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی مناقشوں میں الجھے رہے اور اسی قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے ہی میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الروحہ، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ رمضان 512 ہجری میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیا اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ حسن بن صباح نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹی پر تھا۔ حسن بن صباح نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی تھی جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کارندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک
ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کے خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ قرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک نام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیابی کی سعادت لکھ دی گئی تھی۔